بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آج الحمدللہ پروگرام نمبر 93 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج ہم مطالعہ کریں گے سورہ آل عمران آیات 61 تا 64 کا. قاری سلمان صاحب نے ان آیات کی تلاوت کے ذریعے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز الحمدللہ فرما دیا ہے. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی سے تشریف لاتے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ لوگ؟ ماشاء اللہ. جی ناظرین کرام چلتے ہیں آگے، اور سب سے پہلے ہم سب کی یاد دہانی، ترغیب و تشویق کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: جس نے قرآن کریم کے مطابق بات کی اس نے سچ کہا. جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جس نے قرآن کریم کے مطابق بات کی اس نے سچ کہا. کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہماری باتوں میں قرآن کا حوالہ ہو، ہماری گفتگو میں قرآن کے ریفرنسز ہوں تاکہ ہم سچ ہی بولیں، کیونکہ قرآن سچا کلام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. اور جب ہماری گفتگو قرآن کے پرسپیکٹیو میں ہوگی، قرآن کے تعلق سے ہوگی، قرآن کے حوالوں کے ساتھ ہوگی، تو انشاءاللہ ہم سچ ہی بول رہے ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورہ آل عمران آیات 61 تا 64 کا آج ہم مطالعہ کریں. آئیے ان آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں. ارشاد ہوا: تو جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس اصل علم، تو آپ فرما دیجئے آ جاؤ، ہم سب بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو
اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور ہم بھی آئیں اور تم بھی آؤ، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، بس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ بے شک یہی ہے سچائی کے ساتھ بیان کرنا، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور بے شک اللہ ہی زبردست کمال حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ رخ پھیر لیں تو بے شک اللہ فساد مچانے والوں سے خوب واقف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ اس بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب بنائے۔ پھر اگر وہ رخ پھیر لیں تو کہہ دیجئے کہ گواہ رہنا لوگوں کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیات 61 تا 64 کا۔ آئیے آگے چلتے ہیں اور ربط آیات کو سمجھتے ہیں، یعنی گزشتہ آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا اور آج کی زیر مطالعہ آیات، ان میں کیا ربط بنتا ہے۔ ربط آیات میں پہلی بات لکھی ہے، گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی اور نصارہ کے باطل عقائد کا رد تھا۔ ذکر آیا تھا نا کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلند کر لیا اور نصارہ کے باطل عقیدوں کو رد فرما دیا۔ اب نجران کے عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ نجران کا وفد، اس کا ذکر بار بار آیا، اور ناظرین کرام سورہ آل عمران میں طویل کلام ہے ان کے حوالے سے۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے آگے چل کر انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بات کریں گے۔ ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، جن باتوں پر گفتگو رہے گی ان کا ایک مختصر جائزہ۔ تعارف میں پہلی بات لکھی ہے، واضح دلیل ہونے کے باوجود حقیقت تسلیم نہ کرنے پر عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حق تو پہنچا دیا گیا ان کو، مگر وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے قبول نہیں کر رہے تو انہیں دعوت مباہلہ دی جا رہی ہے۔ یعنی یہ آخری دو ٹوک بات ہے مباہلے کی دعوت، کہ ٹھیک ہے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو، آؤ اس کی التجا اللہ کے حضور کریں، یہ مباہلہ کہلاتا ہے۔ اس پر آگے تفصیل سے مزید بات کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی بات تعارف میں لکھی ہے، غیر مسلموں کو دعوت دین کے لیے حکیمانہ اور خوبصورت اسلوب کا بیان۔ کفار کو بھی اگر دعوت دینی ہو، حق کے رد کرنے والوں کو بھی اگر دعوت دینی ہو، تو بات کہاں سے شروع کی جائے، کن امور کی بنیاد پر بات پیش کی جائے نہ ماننے والوں کے سامنے، اس کا حکیمانہ اسلوب کیا ہوگا، خوبصورت اسلوب کیا ہوگا، اس کا تذکرہ بھی آج کے مطالعے میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف۔ سورہ آل عمران آیات 61 تا 64 کا تجزیہ آئیے دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 61، عیسائیوں کو دعوت مباہلہ، پہلی آیت جس کا مطالعہ کریں گے اس میں تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ مباہلہ کے حوالے سے۔ آیت نمبر 62، امر حق یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اصل میں بار بار ان کے جھوٹے عقیدوں کا رد کیا جا رہا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے، معاذ اللہ، اور اللہ بار بار ذکر فرما رہے کہ معبود برحق فقط اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 63، اللہ تعالیٰ حق کے دشمنوں سے خوب واقف ہے۔ یہ دھمکی بھی ہے کہ جو لوگ حق کا رد کریں گے اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ خوب جانتا ہے کون حق کی مخالفت کر رہا ہے اور اس کے خلاف دشمنی کی روش اختیار کر رہا ہے۔ آخری بات ہم سمجھیں گے آج انشاءاللہ، بلکہ آخری آیت جو ہم پڑھیں گے مطالعہ کریں گے وہ ہے آیت نمبر 64، دعوت کا حسین اسلوب۔ اولاً مشترک امور کی دعوت، جب دعوت کا کام شروع کرنا ہو ایسے لوگوں کے درمیان جہاں آراء مختلف ہوں، خیالات مختلف ہوں اور قبول نہ کرنے والے بھی ہوں ان میں، تو ان امور سے دعوت شروع کی جائے جو کہ مشترک امور ہوں، کامن فیکٹرز ہوں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور آیات کا تجزیہ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آگے اور ایک ایک آیت کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات 61 تا 64 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 61 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا رب العالمین کی جانب سے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ سورہ آل عمران آیت 61 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، تو جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں جھگڑا کرے،
اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس اصل علم تو آپ فرما دیجئے آ جاؤ، ہم سب بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور ہم بھی آئیں اور تم بھی آؤ، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، پس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 کا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تشریح میں پہلی بات لکھی گئی ہے، واضح حقائق کے باوجود بھی نجران سے آنے والے عیسائی وفد نے حق کو تسلیم نہیں کیا۔ اب ہم آیت نمبر 61 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کے آغاز سے ہی ان کے باطل عقیدوں کا رد کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کی بنیاد پر انہیں خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے رہے تھے۔ اللہ نے بار بار اس کی وضاحت فرما دی اور ان کے باطل عقیدوں کو رد کیا، مگر حقائق کے واضح ہونے کے باوجود وہ حق کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ اگلی بات اشی میں لکھی ہے، حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ حجت کا مطلب ہوتا ہے آخری اور دو ٹوک بات، فائنل وٹنس ہو جانا، آخری اور دو ٹوک بات کر دینا، اس کو حجت کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے مباہلے کا حکم دیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ اب یہ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے اسکرین پر دیکھیے، لکھا ہے مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی معاملے میں اختلاف ہو تو دونوں فریق اللہ سے دعا مانگیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ جہاں اختلاف آ گیا دو افراد کے درمیان، دو فریقوں کے درمیان، تو کیا التجا کریں؟ اللہ کے حضور کے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یا ایک لفظ لعنت کو بھی سمجھ لیجئے، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کبھی ماں باپ اولاد کو لعنت کرتے ہیں معاذ اللہ، کبھی دوست پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، اس کا ہمارے ایک جیسچر بھی، ایک انداز بھی ہے، ہاتھ اٹھانا پورا استغفر اللہ، 5 انگلیوں سے اشارہ کرنا، کبھی جو ہے وہ اپنے ملازمین کو لعنت کی جا رہی ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ یہ بڑی غلط بات ہے، بڑی انتہائی خطرناک بات ہے۔ لعنت کا مطلب ہے عربی کے اعتبار سے، قرآن کے اسلوب کے اعتبار سے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اب اگر ماں باپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو ذرا سوچیں کیا حرکت کر رہے ہیں۔ اولاد اگر یہ حرکت کر رہی ہے، بڑے چھوٹوں کے ساتھ کر رہے ہیں، دوست کے ساتھ کر رہے ہیں، تو سوچیں ہم کیا حرکت کر رہے ہیں۔ یہاں مباہلے کا بیان ہو رہا تھا کہ جب کسی معاملے میں اختلاف ہو تو دونوں فریق اللہ سے دعا مانگیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ یہ کیا ہر اختلاف کے اندر بات ہوگی؟ اسی لیے اگلا جملہ ہم نے لکھا ہے تشریح میں، تاہم اب مباہلے کا معاملہ دین کے انتہائی مسلمہ عقیدے اور معاملے پر اختیار کیا جائے گا۔ مثلا ختم نبوت کا معاملہ، مسلمہ جو تسلیم شدہ ہو۔ ایک تو ہے نا کہ دین کے احکامات اور ان کی تعبیرات یا مسائل کے بیان میں کچھ اختلافی معاملات ہو سکتے ہیں، اس کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ دین کا انتہائی مسلمہ عقیدہ ہو یا معاملہ ہو، تسلیم شدہ بات ہے، بالکل اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس معاملے پر تو مباہلے کا انداز اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کا امکان ہے۔ فقہاء اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ مثلا ختم نبوت کا معاملہ، آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ختم نبوت کے عقیدے کا رد کرتے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کی کوشش کرتے، جو کہ غلط ہے۔ تو ایسے معاملات کے اندر یہ رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے، چلو پھر آؤ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں، جو جھوٹا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن یہ کس معاملات میں؟ جو مسلمہ عقائد اور معاملات ہیں دین کے، ان کے تناظر میں کہیں یہ معاملہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اگلی بات لکھی ہے، عیسائیوں کی اس دعوت مباہلہ کو قبول کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ چیلنج تو دے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیوں قبول نہ کی؟ دل تو گواہی دے رہے تھے نا، بات تو صحیح ہے، لیکن وہ جو ہم پڑھتے آئے پہلے سے، آئندہ بھی پڑھیں گے کہ رومی حکومت کے ذریعے سے ان کو نذرانے ملتے تھے، پیسہ ملتا تھا۔ اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لے تو نذرانے ختم ہو جائیں گے۔ ایک تو ہمت اس لیے نہیں ہو رہی کہ بات تو یہ حق کہہ رہے ہیں، اسی لیے دعوت حق قبول نہیں کر رہے۔ کیوں؟ ان کی ہمت کیوں نہ ہوئی؟ بات تو صحیح ہے، دل گواہی دے رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان فرما رہے ہیں وہ حق ہے، اور اگر ہم نے ان کی دعوت مباہلہ قبول کر لی تو ہم پر اللہ کا عذاب آ ہی نہ جائے، اس لیے ہمت نہ ہوئی۔ ایک دعوت قبول کرنے کی، مباہلے کی۔ حق قبول کیوں نہیں کر رہے؟ مال اور دولت کی محبت آڑے آ رہی تھی۔ باقی تفاسیر میں تفصیلات علماء کرام نے بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر آئے ہیں
اور جب روشن مبارک چہرے دیکھیں ان حضرات کے، ان لوگوں کے، تو ان لوگوں کے دلوں پر روب طاری ہو گیا اور ان کی ہمت بھی نہ ہوئی کہ اس دعوت مباہلہ کو یہ قبول کرتے، اس چیلنج کو قبول کرتے۔ باقی اس واقعے کی مزید تفصیلات تفاسیر میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ آگے چلتے ہیں اور آیت نمبر 62 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 62 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا بے شک یہی ہے سچائی کے ساتھ بیان کرنا، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور بے شک اللہ ہی زبردست کمال حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 62 کا ترجمہ، بات واضح اور سادہ ہے، آئیے اس کی مختصر تشریح کو سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو واقعات بیان ہوئے ہیں یہ بالکل سچے ہیں۔ قرآن کہہ رہے یہ حق کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ جو کچھ بیان ہوا گو کہ صدیوں پرانے واقعات، مگر اللہ بیان فرما رہا ہے اور زبان رسالت سے ان کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ جو بیان ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ برحق بات ہے۔ اگلی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ ذکر پہلے بھی آتا رہا، اور اس سے اگلی بات تشریح میں لکھی ہے اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اور انہوں نے بھی کہا تھا پچھلی نشستوں میں سمجھ چکے کہ اللہ میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، اسی کی عبادت کرو، چنانچہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 63 ہے، آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ ارشاد ہوا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ سورہ آل عمران آیت 63 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا پھر اگر وہ رخ پھیر لیں تو بے شک اللہ فساد مچانے والوں سے خوب واقف ہے۔ آئیے تشریح سمجھتے ہیں آل عمران آیت نمبر 63 کی۔ پہلی بات تشریح میں لکھی ہے، نجران کے عیسائی وفد کو دھمکی۔ کیا دھمکی؟ اللہ کی گرفت سے بچ نہ سکیں گے۔ اللہ تو دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے نا، اللہ تو واقف ہے۔ اب اللہ بتا رہا ہے کہ تمہارے دل تو گواہی دے رہے ہیں، مگر تم مال اور دولت کی خوف کہ لٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، نہیں ملے گا، اس خوف کی وجہ سے قبول نہیں کر رہے، تو جان رکھو کہ اللہ کی گرفت سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات، عیسائیوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ مراد یہ ہے کہ ان کی ہمت تو نہ ہوئی کہ اس دعوت مباہلہ کو قبول کریں، ان کو پتا تھا ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور مرعوب ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کو قبول کیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ جزیہ سمجھتے؟ جزیہ ایک وہ رقم ہوتی ہے جو غیر مسلم مسلمانوں کی حکومت کو ادا کرتے ہیں، جبکہ واقعتاً مسلمانوں کی اسلامی اصولوں کے مطابق حکومت قائم ہو تو غیر مسلم جزیہ دیتے ہیں، اور اس کے عوض ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت اسلامی حکومت کرتی ہے۔ آئندہ سورہ توبہ میں بھی اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ آخری بات اس تشریح میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو اپنے گھروں میں نہ ان کا مال موجود ہوتا اور نہ ہی ان کے اہل و عیال، بخاری شریف کی روایت ہے، تباہ و برباد ہو جاتے، مگر انہوں نے دعوت مباہلہ قبول نہ کی اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ ناظرین کرام، ایک آیت کا مطالعہ اور ہوگا مگر تفصیل سے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں وقفے کے بعد خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 61 تا 64 کا۔ 3 آیات کا بیان مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ ایک اور آیت کا مطالعہ کرنا ہے مگر قدر تفصیل سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64، اللہ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64 ہے، آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ارشاد ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ اس بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب بنائے۔ پھر اگر وہ رخ پھیر لیں تو کہہ دیجئے کہ گواہ رہنا لوگوں کہ ہم تو مسلمان ہیں۔
ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 64 کا ترجمہ۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ بڑے قیمتی نکات ہیں دعوت دین کے حکیمانہ اور خوبصورت اسلوب کے حوالے سے جس مقام پر ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ پہلی بات لکھی ہے تشریح میں، اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ تمام آسمانی کتابوں کی مشترکہ تعلیم کو قبول کر کے اختلاف ختم کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات تو پیش نہیں کر رہے۔ تمام رسولوں کی دعوت کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ تمام انبیاء اور رسول کی دعوت کا مشترکہ نقطہ ہے۔ آؤ اسی پر آؤ اور اختلافات کو ختم کرو، پہلی بات۔ اگلی بات اشی میں لکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین نہیں لائے بلکہ اسی توحید کی دعوت دے رہے ہیں جس کی دعوت ہر نبی نے دی۔ کہ تین باتیں اس میں سمجھ لیجئے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، دو، کسی دوسری ہستی کو اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، تین، اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ مانا جائے۔ تمام انبیاء نے یہی بنیادی دعوت دی۔ اب یہی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے رہے، اور بلکہ پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے یہی دعوت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، ان اللہ و ربی و ربکم، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فاعبدو، اسی کی عبادت کرو۔ تو تمام انبیاء نے توحید کی بنیادی یہی دعوت پیش کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کی بندگی اور عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اور اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ مانو۔ ہاں، رب ماننے کا فقط یہی تقاضا نہیں کہ اللہ کو خالق مان لیا جائے، نہ، اللہ کو خالق بھی مانا جائے، رازق بھی مانا جائے، مالک بھی مانا جائے، حاکم بھی مانا جائے، کل نفع نقصان کا اختیار اللہ ہی کے لیے مانا جائے، اور پھر اللہ کے احکامات پر عمل درآمد بھی کیا جائے۔ ان سب معانی کا اطلاق کیا ہوگا؟ اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ مانا جائے۔ ناظرین کرام، اگلی بات بھی بہت اہم ہے، بہت قیمتی ہے، توجہ سے دیکھیے گا، اسکرین پر لکھیے اگلی بات، دعوت و تبلیغ کے اہم اصولوں کا بیان۔ تین بات اس میں بھی ہے۔ پہلی بات، دعوت ہر طبقے کو دی جائے۔ نصارہ تو کافر تھے نا، جن سے ڈائلاگ ہو رہا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، دعوت مباہلہ بھی ہو گئی، اگر کوئی کافر بھی ہے اس کو بھی دعوت دی جائے۔ اگلی بات، دعوت کو رد کرنے والوں کو فراموش نہ کیا جائے۔ پہلی بات سے ملتی جلتی بات ہے، جو لوگ حق قبول نہیں کر رہے بلکہ شاید اس کی مخالفت بھی کر رہے ہوں، ان کو بھی فراموش نہ کیا جائے بلکہ آخری وقت تک حتی الامکان انہیں سمجھانے اور حق کی طرف لانے کی کوشش جاری رکھی جائے۔ تیسری اور آخری بات، بہت اہم بات، مختلف عقائد و نظریات رکھنے والوں کو مشترکہ امور کی دعوت دی جائے۔ مختلف عقائد و نظریات رکھنے والوں کو مشترکہ امور کی دعوت دی جائے۔ اب آپ غور کیجئے، ناظرین کرام آپ بھی توجہ فرمائیے، عیسائی قرآن کو مانتے؟ نہیں مانتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے؟ نہیں مانتے۔ زمین آسمان کا فرق ہو گیا کہ نہیں؟ کتنی ہی باتوں میں زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے، مگر کیا وہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں؟ اللہ کو تو مانتے۔ تو یہ کامن بات تھی، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یہاں سے دعوت شروع ہوئی تو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان اکثر باتوں میں اختلافات ہیں، لیکن جو باتیں مشترکہ ہیں، کامن ہیں، دعوت ان سے شروع کی جائے۔ بات واضح ہو رہی؟ ناظرین کرام غور کیجئے، کافروں سے دعوت کا معاملہ ہو رہا ہے تو قرآن اتنے پیارے اصول دے رہا ہے، ہم مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بہت ساری، کیا اکثر ہی باتیں مشترک ہیں۔ کیا ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اختلافی امور کو چھوڑ کر جن باتوں پر اتفاق ہے، جو کامن فیکٹرز ہیں، ان کو زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کریں، ان کو زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کریں اور متفقہ امور کی دعوت دیں؟ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا مطالعہ مکمل ہوا ہے، سورہ آل عمران آیات 61 تا 64 کا۔ چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہم سے آج کیا دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ جی فاروق بھائی، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ سر یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں میں جو آپس میں علمی جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں مباہلے کی کوئی صورت اختیار ہو سکتی ہے؟ ٹھیک، مسلمانوں کے درمیان جو علمی اختلافات ہو جاتے ہیں، کیا اس پر کوئی مباہلے کی صورت ہو سکتی ہے؟ ناظرین کرام بہت ٹیکنیکل سوال بھی ہے اور اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے جو ہمارے اس دور میں پیش آ رہا ہے۔
علمی اختلاف ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں. ائمہ اربعہ ہے نا، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے ہاں بھی علمی طور پر اختلاف تو ملے گا، لیکن کیا دین کی بنیادی باتوں میں، دین کے مسلمہ عقائد میں، معاملات میں کوئی اختلاف ملے گا؟ قطعاً نہیں. ہم نے مباہلے پر جب گفتگو کی تو کیا کہا تھا؟ کسی مسلمہ عقیدے کے حوالے سے اگر اختلاف آئے گا تو وہاں تو مباہلے کا معاملہ ہوگا، جیسے کہ ختم نبوت والی بات. کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول نہ مانے. ایسے معاملات کے اوپر تو مباہلہ ہو سکتا ہے. باقی علمی انداز سے فقہاء کے درمیان علمی اختلاف ہو سکتا ہے، اہل علم کے درمیان ہو سکتا ہے، وہ علمی اختلاف ہوتا ہے، وہ کوئی مسلمہ عقائد کے معاملات میں اختلاف نہیں ہوا کرتا. بات واضح ہو گئی؟ الحمدللہ. جی عقیل، آپ کے پاس کوئی سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار عیسائیوں کو دعوت دے رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ اچھا، قرآن حکیم میں بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ عیسائیوں کو دعوت دے رہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ بہت سادہ سا سوال ہے، لیکن اس میں ایک اہم پہلو ہے جو اللہ رب العالمین نے دل میں ڈالا، وہ آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں. سادہ سی بات تو یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی عرب میں نصارہ موجود تھے، اور کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ سے پہلے آخری رسول کون آئے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو ان کی کتاب کو ماننے والے، ان کی تعلیمات کو ماننے والے لوگ بھی موجود تھے، اور ہم پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں پچھلی نشستوں میں، خود عیسیٰ علیہ السلام نے آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں دی تھی. تو اس دور کے بھی نصارہ کو یہ ریفرنس دے کر عیسیٰ علیہ السلام ہی کی تعلیم پر عمل کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اور اگر بات کو آگے بڑھائیں تو آج بھی دنیا کے کتنے ہی ممالک ہیں، 150-200 سے زیادہ، جن میں کروڑوں کی تعداد میں نصارہ موجود ہیں. تو قرآن ان کو بھی دعوت دے رہا ہے، اور الحمدللہ دنیا کے جس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ اسلام قبول کر رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ نصارہ ہے. یورپ میں، امریکہ میں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام کو کہا جاتا ہے، اور عظیم اکثریت وہاں نصارہ کی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر رہی ہے. تو یہ دعوت 14 صدیوں پہلے بھی تھی، اور یہ دعوت آج بھی دی جا رہی ہے. یہ بھی ایک بڑی حکمت ہے جو ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے الحمدللہ. جی احمد، آپ کا کوئی سوال؟ سر، یہ مشترکہ امور کا حوالہ آیا ہے، تو مسلمانوں میں تو کئی اختلافات پائے جاتے ہیں، اس حوالے سے وضاحت کیجیے. اچھا، اختلافات پائے جانے سے مراد ان کا بیان بھی ہوتا رہتا ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل. دیکھیے ناظرین کرام، یہ بڑا قیمتی سوال ہے جس کی طرف میں نے اشارہ تھوڑا سا کیا تھا. عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے، اور ان کے اور ہمارے درمیان بہت سارے معاملات پر اختلافات ہیں، اختلافات زیادہ ہیں، لیکن 1 2 3 باتیں بھی اگر مشترکہ اور کامن تھی تو قرآن نے وہاں سے بات شروع کی. آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہو. ناظرین کرام غور کیجئے، کافروں سے، نصارہ سے بات ہو رہی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے دعوت شروع کرو اتفاقی امور سے. اور آج ہمارے ہاں مناظروں کی باتیں ہوتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک اسکول آف تھاٹ دوسرے اسکول آف تھاٹ کو نیچا دکھانے کی، حتیٰ کہ کافر قرار دینے کی کوشش کرتا ہے. استغفر اللہ. سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ایسی باتوں سے کہ جن کو ہم 15 منٹ بھی دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے. استغفر اللہ. ہمارا کلام یعنی جو رب نے عطا فرمایا ہمارے لیے، اللہ کی کتاب ایک، اللہ کے رسول ایک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عطا کردہ شریعت ایک. علمی اختلاف ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، لیکن مخالفت پر اتر آنا، کافر کافر کے نعرے لگانا، دوسرے کو نیچا دکھانا، استغفر اللہ. کیا ہمارے پاس اتفاقی امور ختم ہو گئے کہ اختلافات کو ہم پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوں؟ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین کرام، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، مختصر چند سیگمنٹس، قرآنی معلومات کا سیگمنٹ. آج بھی ایک اہم بات، پچھلے چند پروگرام سے تسلسل میں ہم کچھ صورتوں کے ایک اور نام کو سمجھ رہے ہیں. آج بھی ایسا ہی نکتہ ہے قرآنی معلومات کے حوالے سے. سورۃ المؤمن کا ایک اور نام سورۃ الغافر بھی ہے. سورۃ المؤمن کا ایک اور نام سورۃ الغافر بھی ہے. آگے چلتے ہیں. حاصل مطالعہ، جن باتوں کو ہم نے سمجھا ان کا ایک مختصر سا جائزہ. حاصل مطالعہ میں پہلی بات لکھی گئی ہے، نجران کا عیسائی وفد جزیہ دینے پر راضی ہوا اور مباہلہ سے انکار کیا، کیونکہ حق سمجھ آ گیا تھا کہ اگر یہ ہم نے چیلنج قبول کر لیا تو ہم مٹا دیے جائیں گے. جزیہ دینے پر راضی ہوئے. دوسری بات، دعوت کی بنیاد مشترکہ امور کے بیان پر ہونی چاہیے، جیسے کہ ابھی سوال کا جواب بھی دیا گیا. تیسری اور آخری بات،
عقیدہ توحید ہی روشن ترین حقیقت ہے۔ تاریخ میں سینکڑوں ہزاروں انبیاء نے ہر دور میں اسی ایک عقیدے کی بنیادی عقیدے کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کے بعد جائزہ کا سیگمنٹ، اپنے اندر ہم جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ سوالات کے جوابات تیار کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ پہلا سوال جائزے کے اعتبار سے، کیا واقعی ہم دل کی گہرائیوں سے مانتے ہیں کہ رب حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے؟ ہم کہہ تو دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کیا واقعی اللہ کو خالق، مالک، رازق، حاکم، کل نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا، کل کائنات کا پالن ہار مانتے ہیں اس کو؟ سوچئے گا، اگر ہاں تو حرام میں منہ کیوں ڈالتے ہیں؟ اگر ہاں تو غیروں کے قانون پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ سوچئے گا۔ اگلا سوال، حق مشکل مگر سچ ہی ہوتا ہے، کیا ہم بھی اس حقیقت کو مانتے ہیں؟ اللہ کا کلام حق پر مبنی کلام ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں حق پر مبنی باتیں ہیں۔ اگر ان میں کوئی ایسی بات ملے کہ جو میں غلط کر رہا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حق قبول کرنا چاہیے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے۔ کیا ہم ایسا کرتے؟ کیا ہم اپنے آپ کو قرآن کے تابع کرتے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں؟ تیسرا اور آخری سوال، کیا ہم فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر متفقہ امور کو دعوت دین کی بنیاد بناتے ہیں یا اپنے اپنے مسلک کی پروموشن کرتے ہیں، اپنے اپنے فرقوں کی پروموشن کرتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ سوچئے گا، لوگوں کا غلط ہونا، کثرت سے غلط ہو جانا، یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے۔ دلیل وہ ہوگی جو کتاب و سنت سے ہمارے سامنے آئے گی، اسی کی کوشش ان نشستوں میں کی جا رہی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ آخری دو باتیں، گزشتہ سوال کا جواب۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سوال رکھا تھا، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ آپ کو ہنٹ دی گئی تھی سورہ یوسف کی، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108، یہ درست جواب ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، اٹس مائی وے، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف پوری بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں۔ کیا ہم آج دعوت دین کا کام کر رہے ہیں؟ غور کیجئے گا، آج کا سوال نوٹ کیجئے گا۔ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ ہنٹ کے لیے وہی صورت ہے جس کا آج کل ہم مطالعہ کر رہے ہیں، سورہ آل عمران میں تلاش کیجئے گا، اس آیت کا جواب آپ کو مل جائے گا، اس سوال کا جواب آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائے گا۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان حقیر سی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنے کلام مبین سے ہمیں ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔